اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ فقہ حنفی کا مشہور اور معروف مسئلہ ہے کہ جو در مختار اور بہار شریعت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں، یعنی کہ اگر وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے تو پہلا جو تشہد آتا ہے اس میں اگر بھول کر بھی درود پڑھ لے تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا. جی کہانی ہے، تو یہ بھی کہانی ہے. ہاں تو یہ پھر کیوں کہتے ہیں ہم درود والے ہیں حضرت ہم تو درود والے ہیں، ہمیں کیا لوڑ ہے اسلحہ لے کے جانے کی، ہم تو درود والے ہیں. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ درود کے دشمن. آپ کی دعائے قنوت میں درود کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جو سکھائی گیا ہے وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف ہے. آپ کہاں سے درود والے ہیں؟ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت میں کوئی بھول کے درود شریف پڑھ لے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. آپ تو درود سے بھاگنے والے ہیں. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ایک سلام سے مراد یہ نہیں ایک طرف سلام، مراد یہ کہ اکٹھے پڑھتے تھے، جس کی 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اور پھر 9ویں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی درمیان والے تشہد میں بھی بیٹھے. تو حنفی جو وتروں کا درمیان والا تشہد ہے اس میں ساتھ درود شریف ملاتے ہیں، وہ کہیں گے جی سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. سنن نسائی میں بھی ڈیل موجود ہے. البتہ مسند احمد میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر درمیانہ تشہد ہو تو تم عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہو سکتے ہو. یہ جواز کی حد تک ہے. افضل ہے درود شریف، ہم تو پڑھتے ہیں درود شریف، کم از کم اتنا ضرور پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کہتے ہیں وہ جی وہ چونکہ آپ پھر بہانہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نے درود شریف کی وجہ سے نہیں سجدہ صاحب واجب کیا، استغفر اللہ، ہم تو درود والے ہیں. اصل میں قیام میں ڈیلے آ جاتا ہے، چونکہ تیسری رکعت کا قیام فرض تھا، درمیانہ تشہد واجب تھا. آپ نے واجب میں زیادہ وقت لگا کے قیام سے لیٹ ہو گئے ہیں فرض سے. اس لیے یہ ایک کہانی کا ورژن ہے. ہر جگہ نئی کہانی ہوتی ہے کیونکہ کہانی ہر علاقے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. سچی بات ہی ہر جگہ ایک ہوتی ہے. اچھا دوسری جگہ بہار شریعت میں در مختار رد المختار میں یہ لکھا ہے کہ ایک رات نبی علیہ السلام کی خواب میں امام حنیفہ کو زیارت ہوئی. پتہ نہیں کدھر ہوئی، جھوٹا واقعہ امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا ابو حنیفہ تو نے مجھ پہ درود پڑھنے والے پر سجدہ صاحب واجب قرار دے دیا ہے جو دوسری رکعت میں پڑھ لے 4 والی رکعت میں. تو امام حنیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس پر واجب کیا ہے سجدہ صاحب جو غافل ہو کر درود پڑھے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے اور تحسین فرمائی. نا انجینئرنگ ہوئے گی. شہزاد بھائی کہتے ہیں نا بڑی سونی ہے سر، نا وچ قیامت ہے. اسلام دی بنیاد ہی نا ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ. پہلے نفی ہوگی، پھر نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. اے نفی بڑی کام دی ہے. میرا ایک معصومانہ سوال ہے جو غافل ہو کے درود پڑھے اس پہ تو سجدہ صاحب ہے، تو مراد یہ ہے کہ جو خود پڑھے اس کو تو ثواب ہونا چاہیے. پھر دوسری کہانی کیوں کرائی ہوئی ہے آپ نے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے پوچھا نہیں کہ ابو حنیفہ جو شوق سے مجھ پہ پڑھے، تو وہ اگر پوچھ لیتے تو امام حنیفہ فارغ ہو جاتے، یعنی خواب میں جو تو جھوٹا واقعہ. کیوں؟ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز سجدہ صاحب کو واجب کرتی ہے وہ جان بوجھ کے کرنے سے نماز ہی مکروہ تحریمی واجب الادا ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی ضروری ہو جاتی ہے. اگر آپ درمیانے تشہد میں جان بوجھ کر درود پڑھیں تو فقہ حنفی کے تحت نماز ہوئی نہیں. بھول کے پڑھے تو سجدہ صاحب ہے. تو کہانی کرائی سی جے کہ غافل ہو کر پڑھا تھا تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسکرائے. نبی علیہ السلام جو انٹیلیجنٹ بندہ کون سی، آپ تو فوراً پوچھ لیندے. اس میں دوسرا پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ غافل ہو کے پھر دوسرا والا آخری والا کیوں نہیں وہ سجدہ صاحب کر رہا لازم؟ کون سا؟ مطلب اگر غافل ہو کے پہلا والا تشہد والا جو ہے وہ سجدہ صاحب لازم، دوسرے کا تو ہم مانتے ہیں نا. نہیں تو غافل ہو کے تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے نا بندہ آخری والا. ہاں چلے خیر، آپ اور طرف ہی بہت ہی عجیب انجینئرنگ کر رہے ہیں. آپ بات کو اس موضوع پہ رہنے جو اصل موضوع ہے کہ جو ان کا اپنا اصول اور مبادی ہے نا اسی کے اوپر یہ پورے نہیں اترتے. تو میں نے میری یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے فقہ حنفی کی انجینئرنگ، وہ میں نے اسی واقعے کی انجینئرنگ کی ہے کہ یہ واقعہ بیٹھتا ہی نہیں ہے آپ کی اپنی ڈاکٹرن کے اندر بھی. کہانیاں کرانی چھوڑ دیں آپ. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ درمیانے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت بھی ملا لیتے تھے اور بعض اوقات اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملانا افضل ہے، اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے.
درمیانے تشہد میں بھی درود شریف پڑھنا افضل ہے، ٹھیک اگر کوئی چھوڑ دے تو جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی.